بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج نواں روزہ ہے 1441 ہجری، اور آج ہم نویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ نواں پارہ 2 سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ابتدائی 3 حصے سورۃ الاعراف پر مشتمل ہیں، اور جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورۃ الاعراف بنیادی طور پر مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو مزاج ہے وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی 96ویں آیت مبارکہ میں اس بات کو ہمارے سامنے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسان 2 ہی قسم کے ہیں: اللہ کی بات ماننے والے یا اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ جو بدبخت یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ جی میں اللہ کی بات مانتا نہیں لیکن نافرمانی بھی نہیں کرتا، جھوٹا ہے۔ یا دن ہے یا رات ہے، درمیان میں کچھ نہیں، یا غلط ہے یا صحیح ہے، درمیان میں کچھ نہیں۔ بالکل اسی طرح انسان 2 ہی قسم کے ہیں: اللہ کے فرما بردار یا اللہ کے نافرمان۔ فرما برداروں کی جو ایک مہمان نوازی ہے، اس کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے فرما برداری کے، اور نافرمانی کے نقصانات رب کائنات نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافی تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اس کے دربار میں پہنچے اور وہاں جا کر یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کو 2 باتیں بنیادی طور پر سمجھائیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اس بات کا اقرار کر لو کہ تم اللہ کے ایک انتہائی حقیر سے بندے ہو، رب نہیں۔ اور دوسری، تم نے ایک طویل عرصے سے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اور انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا کر رکھے۔ ان کو آزاد کر دو اور ان کو اپنے وطن فلسطین جانے کی اجازت دو۔ فرعون نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ معجزات دکھائے۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے ان معجزات کو تسلیم کرنے کی بجائے جھوٹا اور جادوگر قرار دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ مقابلہ ہوا، تاریخ طے ہو گئی، جادوگر آ گئے، ملک بھر کے لوگ جمع ہوئے، جادوگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو معجزہ تھا اللہ کی طرف سے وہ دکھایا، واقعات ہم نے سن رکھے ہیں۔ تو جب وہ ڈنڈا سانپ بن کر جادوگروں کی چھڑیوں اور رسیوں کو سانپ بن کر کھا گیا، میدان صاف ہو گیا، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم جھوٹے تھے، یہ سچ ہے۔ تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ تو جب وہ ایمان لے کر آ گئے تو فرعون جو ہے وہ جادوگروں پر بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے بغیر پوچھے یہ راستہ اختیار کیا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ تو جادوگروں نے ایک تاریخی بات کی جو مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہمارا زیادہ سے زیادہ انجام موت ہوگا نا، تاریخی جملہ ہے، ہمارا زیادہ سے زیادہ انجام موت ہی ہوگا، لیکن موت کے بعد کی زندگی تو چین سے گزر جائے گی۔ یہ چیز ہے اصل جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ تو رب کائنات نے پھر اسی طریقے سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے تذکرہ فرمایا کہ فرعون جو تھا وہ کس قسم کی سزا دیتا تھا قوم موسیٰ کو۔ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا جبکہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے
فرعون کو ذلیل و رسوا کیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ رب کائنات نے تمہیں اتنے بڑے عذاب سے نجات عطا فرمائی ہے، اب تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ رب کائنات جب اسے اس عذاب سے نکال لیتے ہیں تو پھر یہ اللہ کو بھول کر نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر 7 قسم کے عذاب مسلط کیے۔ پہلا قحط، دوسرا پھلوں کی کمی، تیسرا طوفان، چوتھا ٹڈی دل، چھٹا جوئیں یا سسری، 7واں مینڈک اور 8واں عذاب خون کی بارش۔ تو یہ 7-8 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس بدبخت قوم پر جب عذاب آتا تو فوراً بھاگتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جی اللہ سے دعا کیجیے اللہ نجات دے دے۔ جب رب کائنات نجات عطا فرما دیتے تو ایک بار پھر اسی سرکشی پر اتر آتے۔ یہ سلسلہ متعدد دفعہ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان ظالموں کے دماغوں میں بت پرستی، گو پرستی کا سلسلہ چلا، اور پھر ان ظالموں نے دین کے اندر حیلہ سازی کا آغاز کیا، اور یہ سلسلہ وہاں سے آ رہا ہے۔ یہ یہودیانہ روش جو ہے نا حیلہ سازی کی، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حلالہ کیا ہے۔ اب جب اس قسم کے حادثات سامنے آئے کہ جس آدمی کو ایک رات کے لیے ہائر کیا گیا نا حلالہ کرنے کے لیے، پیسے دے کر، ساتھ ہماری عزت کی بربادی کرو اور ساتھ پیسے بھی لو، اس عورت نے اس آدمی کے سامنے رات ہاتھ جوڑ دیے، پاؤں میں بیٹھ گئی کہ اس بے غیرت نے تو بے غیرتی کی ہے، تم صبح اس کا ساتھ نہ دینا، مجھے طلاق نہ دینا۔ تو اب وہ آدمی ساری رات کانٹوں پہ لوٹ رہا ہے۔ صبح اس نے کہا جی بیوی، اس نے کہا کون سی بیوی، جاؤ کام کرو جا کے۔ اب ان حادثات سے بچنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم توبہ کریں، حلالہ کو حرام سمجھیں، اس کے لیے جناب ایک نیا راستہ نکالا، اور وہ کیا کہنے لگے، ایسا ہے کہ عورت کا مرغے کے ساتھ نکاح کر دیا جائے اور دوسرے دن مرغے کو ذبح کر دیا جائے، اس طرح وہ بیوہ ہو جائے گی اور بیوہ عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اس طرح کے اور بڑے حیلے ہیں۔ تو اصل میں یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا جو بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے دین کا فہم عطا فرمایا ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا رہتا ہے، حالات چاہے کیسے کیوں نہ ہو۔ اور آج دیکھیں ہر طرف لاک ڈاؤن ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو اہل علم ہے ان کو رب کائنات نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ان جدید ذرائع کو استعمال کر کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کے دروس، ان کے لیکچر، ان کے سوال جواب کی نشستیں، ان کے قرآن کے دورے، احادیث کے دورے، تفسیر کے دورے وہ چل رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر جگہ پر داعی ہوتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی دعوت دی ہے، ساری کی ساری انسانیت کو۔ یہ 157ویں آیت مبارکہ میں ہے، اور ساتھ اس بات کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل یہ مت سمجھنا کہ نبی علیہ السلام کی آمد کوئی نیا حادثہ ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں تمہاری تورات میں، تمہاری انجیل میں بہت پہلے سے موجود ہیں، بشرطے کہ اصل کتابیں تمہارے پاس ہوں۔ اس کے بعد رب کائنات نے ایک چیز کا تذکرہ فرمایا ہے جس کو کہتے ہیں عہد الست، اور کیا ہے؟ اس آیت سورہ مبارکہ کی 172ویں اور 173ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے تذکرہ فرمایا کہ ابھی کائنات پیدا نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، رب کائنات نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے سب سے پہلے یہ بات پوچھی، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کہا جی آپ ہمارے رب ہیں۔ تو فرمایا یاد رکھنا دنیا میں جا کے اس بات کو کہیں بھول نہ جانا کہ اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرعی وسیلے کی 3 اقسام میں سے پہلی قسم ذکر کی ہے،
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، دعا کرتے ہوئے سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اور اللہ کی صفات کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ پھر 188ویں آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس میں عقیدے کا ایک بڑا اہم مسئلہ بلکہ دو مسئلے بیان کر دیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، اور اس پر دلائل بہت سارے ہیں۔ جتنا غیب اللہ بتاتے تھے اتنا جانتے تھے، کلی غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسری چیز رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمائی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل بھی نہیں تھے۔ پھر رب کائنات نے ایک اصول ہمارے سامنے رکھا، اور وہ یہ ہے کہ رب کائنات اولاد عطا فرمانے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور اولاد عطا فرمانے والا نہیں ہے۔ کسی بھی آستانے پر چلے جاؤ، کسی بھی قبر پر، کسی بھی مزار پر، کسی بھی بت کے سامنے چلے جاؤ، جب تک عرش والے کی منظوری نہیں تب تک اولاد نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد قبر پرستی کا تذکرہ فرمایا ہے، واضح الفاظ میں نہیں۔ 194ویں آیت مبارکہ ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عبادا امثالکم، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ بڑا قیمتی نقطہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا بت تھے، پتھر تھے۔ بھئی عباد کا معنی، عباد عبد کی جمع ہے، جس کا معنی بندے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بت انسانوں کے تھے۔ تو اگر بت بنا کر کسی پیر فقیر ولی کو پوجا جائے تو یہ شرک ہے۔ تو اگر مزار گنبد درگاہ اور قبہ بنا کر، قبر بنا کر پوجا جائے تو یہ شرک کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سننے کے آداب بیان فرمائے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنا کرو، اور یہ ساری انسانیت کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا۔ ہاں، تلاوت کے دوران اگر کوئی خود قرآن پڑھنا چاہے، ذکر کرنا چاہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ سورۃ الاعراف اختصار کے ساتھ اتنی، اس کے بعد آتی ہے سورہ انفال۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری کے دوران نازل ہوئی، یعنی غزوہ بدر کے فوراً بعد سورہ انفال آ گئی۔ چونکہ سورۃ الاعراف میں سابقہ قوموں کی تباہی کا تذکرہ تھا، تو رب کائنات نے سورہ انفال میں اس بات کا واضح اعلان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافر جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، پھر غزوہ بدر کا پس منظر اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دوران 4 قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں۔ پہلی فرشتے نازل فرمائے، دوسری مسلمانوں کو پرسکون نیند عطا فرما دی، تیسری مسلمانوں کے نیچے ریت تھی، بارش نازل کی تو ریت سخت ہو گئی، کافروں کے نیچے مٹی تھی جو بارش کی وجہ سے چکنی ہو گئی، اور چوتھی رب کائنات نے مسلمانوں کو اونچی جگہ عطا فرمائی، وہ کافروں کو دیکھ سکتے تھے لیکن کافر نیچے تھے، مسلمانوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے کافروں کو بآسانی شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے آداب بیان فرمائے، کس انداز سے لڑنا ہے، کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ کافر عذاب کی دعا مانگتے رہے مگر عذاب آیا نہیں، لیکن رب کائنات نے غزوہ بدر کی شکل میں ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کو یہ الٹیمیٹم دے دیا ہے، کافروں کو وارننگ دے دی ہے، ان کو انتباہ کیا ہے کہ یاد رکھو اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو بچت ہے ورنہ نہیں۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تک کفر ختم نہ ہو جائے جہاد جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے 9ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔